أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة بآواز بلند سب سے پہلے تمام ارباب ولا کو مشیت اللہ اور عصمت اللہ کے فرد واحد ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جشن اور وہ بھی وجہ اللہ کا ہو اور چہرہ گلاب نہ ہو تو پھر اس سے بڑی بد نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے۔ چہرے کھلے کھلے رکھنا، میں نے آج کے دن کو بھی مد نظر رکھنا ہے اور میرے ذمہ یہ لگایا گیا ہے کہ یہ پورا اشرا سلطان کربلا پہ پڑھنا ہے۔ تو میں اپنے موضوع کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتا اور آج کے دن سے بھی ہٹنا نہیں چاہ رہا۔ ہاں، اسی کی روشنی میں اپنے عنوان کو لے کے چلنا چاہ رہا ہوں۔ ارشاد ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ اللہ نے اپنی کمال صنعت پہ ناز کیا ہے، فرمایا میں نے دو تلاطم خیز سمندر آپس میں ملائے۔ جو پچھلے مالے والوں داد کی چھٹی ہے، ہاتھ اٹھانے کی نہیں۔ مرج البحرین، وہ دو سمندر جن میں تلاطم تھا، مد و جزر تھا، یلتقیان، دونوں کی ملاقات ہو گئی، مل گئے۔ قرآن میں بڑے سریت آمیز اشارے ہیں، فرمایا ملا بھی دیا وبینہما برزخ، اور دونوں کے درمیان ایک حجاب، ایک آڑ، حد فاصل، ایک پردہ بھی رکھا۔ جو کوئی سمندر ایک دوسرے کو مس نہیں کرتا، چھو نہیں سکتا۔ پھر ناز کیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب ہے کہ ان دو سمندروں کا ملنا یقیناً اس کی نعمت ہے۔ پالنے والے اترا کیوں رہا ہے؟ کہا کیوں ناز نہ کروں؟ درمیان میں برزخ بھی ہے، آڑ بھی ہے، حجاب بھی ہے، ایک دوسرے کو چھوتے بھی نہیں۔ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، اور لؤلؤ بھی ظاہر ہو جاتا ہے، مرجان بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ جو اللہ اکبر۔ اب یہ ہاں، پہلے ایک بات ادھر والوں تم بھی سن لینا اور یہاں لکھ لینا، حالانکہ ظاہر ہونے والے دو ہیں، ایک لولو اور ایک بولنے سے بات جلدی سمجھ آتی ہے۔ تو اللہ کو کہنا چاہیے تھا یخرجان منہما، تثنیہ کا صیغہ ہوتا ہے جو دو پہ بولا جاتا ہے، صیغہ واحد کا ہے یخرجو۔ اب اس کا ترجمہ تو ہے ایک ظاہر ہوتا ہے، اور آگے کہتے ہیں لولو والمرجان، یعنی قرآن کی آیت چکری والوں ہمیں درس دے رہی ہے، دیکھنے میں دو ہیں، باطن میں ایک ہیں۔ اللہ پہلے پڑھ رہی ہیں نا باتیں۔ اچھا، اب ذوالفقار بیٹے مجاہد، زہیب بیٹے، لولو کس کو کہا؟ تمہارے مولا حسن کو۔ اور مرجان کس کو کہا؟ کربلا والے کو۔
بہت کم لوگ جانتے ہوں گے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لولو سفید موتی کو کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے. ہاں میں طبیعت پہ بحث شروع کر دوں تو بہت سارا وقت چاہیے. جو حقیقی اصلی اور سچا مروارید ہوتا ہے وہ سبز رنگ کا ہوتا ہے، اور مرجان سرخ. جشن بھی پڑھ رہا ہوں اور تمہاری فرمائش بھی ساتھ جو تم نے موضوع دیا ہے اسی کو لے کے. مرجان سرخ رنگ کا ہوتا ہے. لولو مروارید صدف میں ایک ہوتا ہے. مرجان کی پوری جھاڑی ہوتی ہے، شاخیں ہوتی ہیں، بظاہر درخت ہے، حقیقت میں پتھر ہے. تو اللہ نے حسن کو لولو کہا تاکہ ہم جیسے سمجھیں وہ خود امام ہے، نسل میں امامت نہیں ہے. اور حسین کو مرجان کہہ کر زمانے کو درس دیا کہ ولایت کا شجرہ حسین سے مربوط ہے. اللہ اکبر. اچھا اب یہ بات اگر میرے سامعین سمجھ گئے، بس میں یہی سے اپنے مقصد کی طرف بڑھ رہا ہوں. لولو کے عدد ساکی شاہ جمع کرنا. لام کے 30، واو کے 6، کتنے ہو گئے؟ اور پھر آگے پھر لو، لام کے 30، واو کے 36، 36 اور 36. پچھلے والوں تم میری طرح حساب میں کمزور ہو تو 72 بولو نا اونچا. یعنی جو لقب حسن کا تھا اس کو عدد دیے 72. اللہ العظمت للہ. حالانکہ 72 والا تو حسین ہے، لیکن یہ لقب حسن کے حصے میں آیا اور حسین کو عدد دیا مرجان. تمہاری بیٹھے بیٹھے معراج ہو جائے گی انشاءاللہ. فروخت میرا وعدہ ہے اگر کسی نے یہاں لکھ لیا تو. اور ذرا مرجان کے عدد نکالیں. میم کے 40، رے کے 200، جیم کے 3، چاہتے بول، الف کا 1، 244، نون کے 50، 294. حسن کے کتنے تھے؟ لولو کے 72 اور اس کے 294. اب 94 سے 72 نکالو، کتنے بچے؟ نہیں بنا حساب؟ 72 نکالنے ہیں. ہاں 22 بچے اور 200 تو کھڑے ہی ہیں نا. یعنی حسن اور حسین میں اللہ نے 222 عدد کا فرق رکھا. حیدر کے عدد بھی 222، علی اور ولی اللہ کے عدد بھی 222. اللہ اور پہلے پڑھ رہی ہیں باتیں یہ سر سے گزر رہی ہیں. یعنی حسن کے وجود میں 72 کا عدد چھپا ہے. تمہارا ذہن شاید کربلا والے 72 کی طرف جا رہا ہے. نہیں، اللہ کا چودھری فروخت ایک نام ہے باسط. جی جسے رزق کی تنگی ہو وہ یہ باسطوں کا ورد کرے. باسط کے لفظی معنی پھیلانے والا، یعنی سکڑی ہوئی چیز کو پھیلا کے بڑا کر دینے والے کو کہتے ہیں باسط. بے کے 2، الف کا 1، سین کے 60، تو 1 کے 9، 72. یعنی اللہ ہمیں بتانا یہ چاہتا ہے علی کا بیٹا نہیں چل رہا، میرا اسم باسط گلیوں میں چل رہا ہے. اللہ اکبر. جی اور اچھا اب حسین کے 294 تھے، 72 نکال کے تم نے خود بچائے تھے 222. اور میں نے کہا حیدر کے نکال لو، ہے کے 8، یہ کے 10، دال کے 4، رے کے 200، بنے 222. علی کے 110، ولی کے 46، اللہ کے 66، 222. یعنی حسین پہ جب نظر پڑے
हाँ हाँ, समझ लेना हकीकत हैदरिया भी इसी में छुपी हुई है, और अली वलीउल्लाह वाली वलायत भी इसी में छुपी है। अब यही वजह है नबील के दावा अमीर कायनात ने किया, हिसाबुल खल्क इलैया, मखलूक का हिसाब लेने वाला मैं अली हूँ, लेकिन लेगा हुसैन। अल्लाह अकबर। अब अल्लाह जाने यार किसके सर से गुजर रही है मेरी बातें हैं। दावा किया लिसानुल्लाह ने, और मैं ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा, सादिक आले मोहम्मद की हदीस है, फरमाते हैं इन्नल हुसैन इब्न अली यतवल्ला हिसाबल खलाइक फिर रजाते व अम्मा फिल क़ियामत फज़िहाबुन इलल जन्नत और ज़िहाबुन इलन नार। फरमाया जब रजत होगी, रजत का पता है ना, जब तुम्हारा 12वां ज़ुहूर करेगा, 14 के 14 फिर दुनिया में वापस इकट्ठे होंगे। क्या मंजर होगा वो देखने वाला जब 14 इकट्ठे हो जाएंगे, एक तो मौजूद है, 13 वापस आएंगे। उसे रजत कहते हैं। फरमाया रजत में पूरी मखलूक का हिसाब हुसैन ने लेना है। ये मसजूद इल्म फरमा रहा है, किसी आलिम का कौल नहीं पढ़ा मैंने। शायर ने कहा मौला फिर क़यामत का दिन किस लिए है? फरमाया अम्मा फिर क़यामत फ़ज़िहाबुन इलल जन्नत और ज़िहाबुन इलन नार। फरमाया क़यामत को तो बस ये कहना है तू जन्नत चला जा, तू जहन्नम जा। हिसाब पहले हो चुका होगा। अब फर्क को इजाज़त देते हो बानी होने की हैसियत से यहाँ एक जुमला बोल सकता हूँ? बोलूँ? हिसाब हुसैन लेगा, इसलिए दिल इतना बड़ा हो जाना चाहिए कि हुसैन करीम बड़ा है। बल्कि मैं अमूमन एक फ़िक्रा बोलता हूँ, तुम लोगों के सामने भी कई दफ़ा बोला है कि हुसैन ख़तरनाक हद तक करीम है, यानी करम को भी पसीना आ जाता है, इतना करीम है हुसैन। तो अब खुशी का मकाम है ना मुजाहिद कि इतने बड़े करीम का सामना होगा, उसने लेना है हिसाब। और सादिक आले मोहम्मद ने हिसाब अन्नास नहीं फरमाया, हिसाबल खलाइक, पूरी मखलूकात आलमीन का हिसाब हुसैन करेगा। तो पेशी करीम की है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन चक्री वालों एक बात याद रखना, बेटा जितना करीम क्यों ना हो, बाप के मुनकर को बर्दाश्त नहीं करता। घबराहट तो नहीं हो रही ना? हाँ, इसलिए तो जब रसूल ने तकसीम बताई है ना मैदान क़यामत में तुम्हारे 12 के 12 आइम्मा की, वो सारी मैं नहीं पढ़ना चाहता कि सारी मेरे मौजू से मरबूत नहीं है। उसमें फरमाते हैं रसूल कि अना वारिदुकुम अलल हौज़ व या अली अंत साकी। साकी शाह तेरा नाम आ गया है, जागना। अना वारिदुकुम अलल हौज़ व या अली अंत साकी वल हसनुल ज़ाइद वल हुसैनुल आमिर। इसी फ़िक्रे के लिए मैंने हदीस पढ़ी। फरमाते मैंने तुम्हें हौज़े कौसर तक पहुँचाना है, साकी अली है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या मनसब इलाही है शाह नजब के पास। फरमाया मैं हौज़े कौसर पे वारिद करूँगा, पहुँचा दूँगा, साकी अली है। और जुल्फ़िकार बेटे ज़ार उठाना कहते वल हसनुल ज़ाइद वल हुसैनुल आमिर। और हसन ने अपने बाबा के मुनकरों को धक्के दे दे के हौज़े कौसर से हटाना है। अल्लाह। और यहाँ खुदा की कसम फ़र्क नबील 14 तबक़े रोशन हो जाते हैं दिमाग के। आगे क्या फरमाते हैं? वल हुसैनुल आमिर, हटाना हसन ने है जो है बेटे।
आमिर, अमर करने वाला, हुक्म देने वाला हुसैन होगा, इसे आने दे, इसे धक्का दे, इसे आने दे। जी, यानी किसी ना किसी सिफत में अगर छोटा आगे नजर आ रहा हो तो इबरत नहीं करना चाहिए। हाँ, ये मनसब का तकाजा है। नहीं तो घबरा क्यों गए हो? अच्छा ठहरो, नबी और अली में बड़ा कौन है? जो चुप हो, अल्लाह तुम्हारी मुश्किल आसान करे। बड़ा मुश्किल सवाल किया मैंने। और भैया कोई पूछने वाली बात है? अली कायनात का मौला है, मोहम्मद मुस्तफ़ा अली का भी मौला है। तो नबी बड़ा है ना, तो फिर बड़े को अल्लाह क्यों कह रहा है नादे अलीयन? निदादे अली को, पुकार अली को, चूंकि मुश्किल कुशाई का मनसब अली का है, इसलिए बड़े को भी पुकारना पड़ रहा है, क्योंकि हिसाब लिया हुसैन ने था। अल्लाह अकबर। और उसी वक्त आलम रजअत में फैसला हो चुका होगा। इसको क्या हो गया है? नहीं वो ठीक है, ऐसे पीछे हो गया है। अल्लाह अकबर। यहाँ फ़िक्रा एक आ गया है और जबर मशीयत के तौर पे आया है। यहाँ से निकल के यहाँ तक आया खड़ा है। वापस निकल जाऊँ या कह दूँ? देखो, आपने भी शादी की, मैंने भी की, जिन्होंने नहीं की करेंगे। शादी करने का कोई ना कोई मकसद तो होता है ना। तो यार क्या हो जाता है इसको? हैं? बस ठीक है, चलो ये रहने दो। मकसद होता है ना क्या? औलाद। यही ना कि मैं बेनामो निशान ना चला जाऊं, मेरी नस्ल का नाम रोशन करने वाला कोई आए। अब यहाँ मशीयतुल्लाह ने शादी की है इस्मतुल्लाह से। अल्लाह अकबर। हाँ, मैं तुम्हें मुख्तसर मजमा नहीं समझ रहा, बिल्कुल हज़ारों का मजमा समझ के बात करने लगा हूँ, क्योंकि मैंने मजलिस को हमेशा मजलिस के तराजू में तोला है। कहने लगा हूँ, इल्मी ज़मानत से कहने लगा हूँ, चक्री के इस मिंबर से लेके अल्लाह की अदालत तक की ज़मानत लेके कहने लगा हूँ। हाँ, हर हलाल ज़्यादा लिख ले, बेशक औलाद मिलनी थी अली को, मिली भी, मिल भी गई, लेकिन इस शादी का मकसद जो इस गुनाहगार का थोड़ा सा इल्म है ना, अलबत्ता ये दावा मैं कर सकता हूँ, गज़नफ़र से ज़्यादा किताबें कोई जिन भी नहीं पढ़ सकता। मैंने अपनी पूरी 16 साल की उम्र से लेकर बूढ़ा हो गया, ये उम्र आ गई, तुम्हें इल्मी ज़मानत से एक जौहर दे रहा हूँ, एक छोटे से फ़िक्रे में। इस इस्मतुल्लाह और मशीयतुल्लाह की शादी के नतीजे का नाम है हुसैन। अल्लाह, जो 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 घबराहट तो नहीं हो गई पिछले वाले वाला जी? ये नहीं गोया। अब मेरी कदो कामत बहुत छोटी है, इल्म बहुत महदूद है, और बात उस घर की छेड़ बैठा हूँ जो अल्लाह के बाद हर हकीकत से बड़े हैं। हाँ, बहरहाल कहना भी पड़ गया है। चलो, मैं तो आम बशर हूँ, भूल भी सकता हूँ, तसामो भी हो सकता है, सबकत लिसानी भी हो सकती है, लग़ज़िश भी हो सकती है। हसन के बारे में क्या ख्याल है? अली जैसी हुज्जत नहीं? बोलो, हाँ ना करोगे तो आगे बढ़ूंगा। अली के बराबर इमाम नहीं, अली जितना वली नहीं,
5 کی قسم، 12 کی قسم، 14 کی قسم، ان کے خالق کی قسم، ذکر ذاکر مذکور کی قسم، مجلس کی قسم، منبر کی قسم، چادر تطہیر کی قسم، آج کے دن والے دلہا دلہن کی قسم، مقتدر ترین کتب اہل بیت میں نے پڑھا ہے، بڑا حسن ہے، دستار ولایت کا وارث حسن ہے۔ حسن کی محفل جمی ہوئی ہوتی تھی، اگر حسین آ جاتے حسن کھڑے ہو جاتے۔ اللہ نہیں فرق، میں نے یہ بھی آزمانا ہے کہ یہ 5-6 منٹ پہلے میں نے جو جملہ بولا وہ کس کو یاد ہے اور کسے بھول گیا۔ جب میں نے لولو اور مرجان کے عدد نکالے تو فرق بتایا نا کہ کتنے بچتے تھے، 222، اور 2 حقیقتوں کے عدد 222 تھے، وہ ذہن میں ہے نا، بس اسی کو ذہن میں رکھو، پھر معراج ہو جائے گی۔ کھڑے ہو جاتے، جب حسین چلے جاتے، حسن کی محفل والے پوچھتے انت اکبر منہ سنن، سرکار آپ سن و سال میں عمر میں بڑے ہیں حسین سے، تعظیم کے لیے کیوں اٹھتے ہیں؟ سر اٹھانا، پھر مجھے انہی قسموں کی قسم جو میں کھا چکا ہوں، فرمایا انا اجلہ کا ہیبت امیر المومنین، میں جب حسین کو دیکھتا ہوں امیر کائنات والی ہیبت مجھ میں طاری ہو جاتی۔ پہلے پڑھ رہی ہے بات جی۔ اور لفظ کیا فرمایا؟ انا اجلہ، میں تجلیل کرتا ہوں حسین کی۔ تجلیل جلیل سے ہے، ہاں، یعنی میں حسین کو جلیل سمجھ کے تعظیم کرتا ہوں۔ بچوں تمہیں تمہاری سمجھ کے مطابق سمجھاؤں، یعنی بہت بڑا سمجھ کے تعظیم کرتا ہوں حسین کی۔ اور پتہ نہیں شاید میں نے تمہیں بتایا ہے یا نہیں، جن کو بتایا ہے وہ قند مقرر کا مزہ لے لے، اور جنہیں نہیں بتایا وہ آج سن لیں، سمجھ لیں، جان لیں۔ یہ فرق بات ہے نبیل ساقی شاہ اس وقت کی جب وہ تھا بنانے والا اور ایک حقیقت تھی بننے والی، بس ایک۔ اور یہ بھی میرا صرف دعویٰ نہیں، یقینی دعویٰ ہے کہ اللہ نے اپنے نور قاہر سے بس ایک حقیقت کو صادر کیا، بس۔ اب یہ حیران ہو گئے کہ ہیں 14، وزن پر کہہ رہا ہے 1، بھئی پھر کہہ رہا ہوں ایک کو صادر کیا، دوسری دفعہ صدور ہوا ہی نہیں، اسی ایک کو تقسیم کرتا رہا، اسی ایک کے 5 کیے، 5 کے 12 کیے، 12 کے 14 کیے، پھر کبھی 1 کیے۔ جیسے تمہارا بازو 1 ہے، یہ انگلیاں 5 ہیں، یعنی اسی ایک سے یہ 5 نکلیں، اور یہ پوریں گنو، 3 انگلیوں کی اور 2 انگوٹھے کی، کتنی ہو گئی؟ 14۔ بس 14 بھی اسی میں، 12 بھی اسی میں، 5 بھی اسی میں، اور پھر یوں کر لو تو 1 بھی اسی میں۔ ہاں، اس لیے میں نے کہا کہ ایک حقیقت تھی، بے دل تقسیم کر کے اپنا دل بہلاتا تھا۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا؟ تھک تو نہیں گئے؟ اچھا، یہ بات ہے اس وقت کی جب اس نے ایک کو 5 میں، یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ 4 میں ڈھالا ہوا تھا، تھے 5 لیکن ظاہر 4 تھے۔ اب ایک مجلس میں کیا کیا چیز سمجھاؤں بھائی؟ 5ویں جو حقیقت ہے نا، چونکہ وہ پردہ دار کا پردہ ہے، وہ دکھائی نہیں دیتی کسی عالم میں بھی جب تک خود عالم ظہور میں نہ چاہے، اس لیے میں نے 4 کہا۔
सामने थे निगाह तौहीद के, तो आवाज़ कुदरत आई, कल्लिमनी या हबीबी, मेरे हबीब कुछ बोल मुझसे। हकीकत मोहम्मदिया बारगाह किबरियाई के रूबरू अदब और ताज़ीम से सर झुका के खड़ी हुई और अल्लाह की हम्द व सना शुरू की। सिर्फ 80,000 साल फी यौमिन, कुरान पढ़ना, फी यौमिन काना मिक़दारुहु 50 अल्फ़ सना, यहाँ का 50,000 साल गुजर जाता है और वहाँ का एक दिन। उस हिसाब से 80,000 साल तक तेरा रसूल उसकी मदह व सना करता रहा। फिर ये पीछे हट गया। फिर नजफ वाले के नूर से अल्लाह ने कहा, ऐ मेरे वली आदम कुछ तू भी कहे। अब अली का नूर आगे बढ़ा। अली ने देखा कि मेरे सरदार ने खड़े होके उसकी हम्द की, अगर मैं भी खड़े होके करूं बराबरी हो जाएगी। जबकि मैंने कहना है अना अब्दु मिन अबीद मोहम्मद, कि मैं मोहम्मद का अब्द हूँ, तो फ़र्क होना चाहिए। अली ज़ानुओं पे झुक गए। अल्लाह अकबर। सर उठाना। एक कम 80,000 साल। ये अदब अली ही सिखा सकते हैं बारगाह रिसालत का। जैसे रसूल ने 63 साल की ज़िंदगी में 13.5 शेर जौ खाए, 13 शेर, अली ने 13.5 शेर, आधा शेर बढ़ा दिए ताकि मैं मोहम्मद के बराबर नजर ना आऊं। और जो मोहम्मद जैसा है वो तो मोहम्मद जैसा होने का दावा ही नहीं करता, तू पता नहीं किस जैसा है। और फिर दावा करता है कि मैं उस जैसा हूँ। थक तो नहीं रहे हो ना? हाँ, थकने लगो तो इशारा कर देना, घर की बात है मैं समेट लूँगा। एक कम 80,000 साल उसी हिसाब के मुताबिक हमद व सना की। फिर इसका नूर भी हट गया। फिर नूर मुजतबाई से अल्लाह ने कहा, अब तेरी बारी है, कुछ तू भी कहे। हसन का नूर आगे बढ़ा। अब हसन ने फ़र्क देखा कि मेरे दो बड़े थे, एक ने खड़े होकर अदब से सर झुका के मदह की, एक ने ज़ानुओं पे झुक के हम्द व सना की। अब मैं तो दोनों से छोटा हूँ, मैं उनकी बराबरी तो न करूँ। हसन बैठ गया ज़ानू समेट के, जैसे तुम तशहुद में बैठते हो, बैठ के हम्द व सना की। फिर अल्लाह ने करबला वाले को, जिसकी मजलिस में पढ़ रहा हूँ, उसको आवाज़ दी, अब हुसैन तेरी बारी है। हुसैन ने देखा एक बड़े ने खड़े होके, एक ने ज़ानुओं पे झुक के, एक ने ज़ानू समेट के बैठ के, हैं? एक साल और कम कर लो। अब हुसैन ने देखा कि मैं क्या करूं, जो हुसैन भी सुनने आया है और जश्न भी मनाने आया है, वो एक लम्हे के लिए सर उठाए, मेरी आंखों में आंखें देखे। हुसैन माथे के बल गिर पड़ा ज़मीन मशीयत। अल्लाह अकबर, अज़मतुल्लाह। जी, अब ये अदाएं इतनी पसंद आई बेबदन ज़ात को, है ज़हन में है ना इधर वालों। एक ने खड़े होके, एक ने घुटनों पे झुक के, एक ने जानू लपेट के, एक ने माथा ज़मीन मशीयत पे रख के। आवाज़ कुदरत आई है, मेरे महबूब मोहम्मद अहमद महमूद, जब मैं तुझे ज़मीन पे भेजूँगा वहाँ मेरी शरीयत फैलाओगे, मेरी इबादत का मेरे बंदों को दर्श दोगे, तो मेरी नमाज इसी तरीके से पढ़वाना जिस तरह तुमने किया है। अल्लाह अकबर। समझ आ रही है जो दरवाजे में बैठे हो? जीते रहो। अब
نبیل اور ساکی شاہ نتیجہ کیا دیا ہے اس ساری بات نے؟ اللہ کو تیری میری ٹکروں کی ضرورت نہیں تھی، وہ تیری میری ورزش کا محتاج نہیں۔ کون کرے گا ان کے برابر عبادت؟ یعنی 50,000 سال کا ایک دن اور 80,000 سال حمد و ثنا کرے قیام کی صورت میں۔ ذرا حساب تو کر، کمپیوٹر اور قلمیں جواب دے جائیں گی۔ اللہ نے نماز تم پہ واجب ہی اس لیے کی کہ تمہیں ان کی شبیہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ جی وہ چاہتا ہے کہ جب میرا بندہ قیام میں کھڑا ہو تو میرا محبوب میرے سامنے ہو، جب کوئی رکوع پہ جھکے تو نجف والا سامنے ہو۔ رکوع کا مالک ہے نا مجاہد، اس لیے زکوٰۃ بھی دینی ہو تو رکوع میں دیتا ہے۔ قعود کی حالت ہو تو میرا حسن مجھے شبیہ کی صورت میں نظر آئے، سجدے میں میرا حسین میرے سامنے ہو۔ اب یہاں ایک بات کہہ دوں، اگر محسوس نہ کرو تو اے اللہ تجھے جن کی شبیہ بنا کے نمازی بنانا چاہتا ہے وہی تیری نمازوں میں آئے تو نمازیں باطل ہو جاتی ہیں۔ جو اللہ جو اچھا خیر یہ ایک جملہ معترضہ تھا جو آ گیا اور میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اب پہلا جملہ جو حقیقت محمدیہ نے وہاں بولا تھا وہ پتہ کیا تھا؟ سبحان اللہ۔ آگے سمجھ، تمہارے رسول کے نور نے سبحان اللہ کہا، اور نجف والے کے نور نے جو پہلا جملہ بولا تھا وہ ہے الحمدللہ۔ اسی لیے تو نیت کے بعد تکبیر کے بعد شروع ہی الحمدللہ سے کرتے ہو۔ تھک تو نہیں گئے نا پچھلے؟ شکر ہے۔ حسن نے جو ابتدا کی تھی وہ جملہ تھا لا الہ الا اللہ، جسے پڑھ کے تو اینڈتا پھرتا ہے، اتراتا پھرتا ہے میں مسلمان ہوں۔ وہ علی کے بیٹے کی بخشی ہوئی خیرات ہے تجھے جی۔ اور سار اٹھانا چکری والے اگر تھک نہیں گئے ہو تو جب نور حسینی کی باری آئی اس نے جو پہلا جملہ بولا وہ تھا اللہ اکبر۔ اب اس کا لفظی ترجمہ بچے بھی جانتے ہیں، اللہ جہاں استاد غالب محمد کے سامنے ایک بندہ آیا نا تو بیٹے تو مولانا اس نے کہا اللہ اکبر، مولانا نے کہا وہ کیا اکبر ہے، وہ کیسا ہے؟ اس نے کہا وہ اکبر من کل شے، اللہ ہر شے سے اکبر ہے۔ تیرے مولا حسن نے فرمایا اچھا یہ استاد غالب محمد نے فرمایا یہ بتا جب کوئی شے نہیں تھی تب کس سے بڑا تھا؟ کوئی شے کا تو وجود ہی نہیں، وہ تو ہے نا، پھر کس سے بڑا تھا؟ مولا یہ میں نہیں جانتا۔ فرمایا پھر آئندہ یہ نہ کہنا وہ ہر شے سے بڑا ہے۔ تو مولا اس کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے ہوا اکبر من ان یوصف، اللہ وصفوں سے بڑا ہے، اس کی صفت بیان نہیں ہو سکتی۔ اللہ جی اب یہ جملہ کس نے بولا تھا اللہ اکبر کا؟ ہاں تو ڈر کیوں رہے ہو؟ بولو نا اونچا۔ کھانا نہیں کھایا تھا آج؟ میں نے نہیں کھایا، پھر بھی میری آواز بھی دیکھ لو اور اپنی بھی۔ ہاں اللہ اکبر۔ میں جب آیا نا تو بابر نے کہا کہ بلا لنگر لگاؤں؟ میں نے کہا ان کے لیے لگاؤ جنہیں اللہ نے خلق ہی لنگر کے لیے کیا ہے۔ میں نے کہا میں ممبر کے لیے بنا ہوں، یہ لنگر کے لیے بنا جیو۔ خیر اب حسین نے کہا تھا اللہ اکبر، اور جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں ابھی حجاب اکبر بھی نہیں تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، بس یہ تھے وہ تھا۔
اور کسی شے کا وجود تو کیا تصور بھی نہیں تھا۔ آواز قدرت آئی، میرے حبیب تم لوگوں نے مجھے عملاً محمود بنایا، میں حمد کا مالک تو تھا، لیکن آج تم نے فعلاً عملاً میری حمد کر کے مجھے محمود بنایا۔ تم میں سے جو بھی بولا اس نے حقیقت کے موتی پروئے، لیکن اے میرے حبیب میں بدن نہیں رکھتا، میرا بدن ہوتا تو میں خود کرتا، ذرا میری نیابت میں میرے حسین کا منہ چوم۔ اللہ 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 جو تو میرا نائب بن کے میری نیابت میں حسین کے منہ کا بوسہ لے، کیوں مالک؟ میرے حبیب تم میں سے جس نے بھی میری حمد و ثنا کی کمال کی حدیں گزر گیا، لیکن دیکھ میرے حبیب تم نے کہا سبحان اللہ، حرف تسبیح پہلے تھا، میرا نام بعد میں آیا۔ تیرے بھائی نے میری حمد و ثنا کی حدیں پار کر دیں، مگر اس نے کہا الحمدللہ، حرف تسبیح پہلے ہے، میرا نام بعد میں ہے۔ حسن نے کہا لا الہ الا اللہ، تسبیح پہلے ہے، میرا نام بعد میں ہے۔ کیا کہنے میرے حسین کے ہے تم سب سے چھوٹا؟ اس نے کہا اللہ اکبر، میرا نام پہلے تسبیح بعد میں۔ اللہ العظمت للہ۔ جیو یہ بھی سمجھ لینا میرے بزرگوں بھائی اور عزیزوں کہ آج پہلی اینٹ رکھ رہے ہیں ہم حسینیت کے عنوان کی، اور اسی کی روشنی میں بھی پھر آگے قصر حقیقت تعمیر ہوگا باقی ایام میں انشاءاللہ۔ میری آنکھوں میں آنکھ رکھ رہا ہوں، کہا جب زمین پہ جاؤ گے، پہلے یہ کہا تھا کہ جب نماز کا حکم دینا تو اسی صورت میں پڑھوانا جیسے آج تم چاروں نے میری حمد و ثنا کی۔ پھر کہا وہاں جب میری عبادت کو رائج کرنا، میرے بندوں کو جب میری نماز کے لیے بلانا ہو، شروع اسی کلمے سے کرانا جو حسین نے بولا۔ اللہ، وہ حسین نے کہا ہے نا اللہ اکبر، تم چار ہو، 4 دفعہ میری اذان میں اللہ اکبر کہلوانا۔ اللہ پر یہاں جبراً جملہ آ گیا ہے، کہہ دوں کہ چونکہ میرا حسین اس جملے کا مالک ہے، میں نے عبادتوں میں بھی اس کی تسبیح کا پرچار کرانا ہے، حتیٰ کہ میں نے تو اسے ایسا اکبر کرنا ہے کہ یہ اکبر کا بھی بابا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر۔ جو اچھا فروخ، آج تو 6:15 مجھے ملا ہے ممبر، یہی ٹائم ٹھیک ہے یا 6 کا کریں؟ 6:15 ٹھیک ہے؟ اچھا ہاں جی۔ اور جب میری نماز پڑھوانا، اب جو ابھی میں نے ایک جملہ بولا تھا، اگر میرے سامعین کو بھول نہیں گیا، کہ آج کی شادی کے نتیجے کا نام ہے حسین۔ ہاں ذات، اب مجھے نہیں پتا کون دعا دے کے جائے گا مجھے اور کون دل میں پتہ نہیں کیا سوچے گا، پر مالک تو میرے دیکھ رہے ہیں نا، صلہ بھی ان سے لینا ہے۔ آج کی شادی کا نتیجہ حسین ہے، اس کو ذہن میں رکھنا۔ اب دیکھیں قیام کس کا ہے؟ رسول کا، رکوع شادباش، قعود حسن کا، سجدہ، اسی لیے اللہ نے سجدہ کے عدد بھی 72 رکھے ہیں۔ سین کے 60 ہیں، جیم کے 3 ہیں، دال کے 4 ہیں، گول ہے کے 5 ہیں، جمع کر لینا 72 ہیں، تاکہ پتہ چلے جس کا سجدہ ہے وہی 72 والا ہے۔ ہاں
اسی لیے تو اگر کائنات کے سب سے بڑی نمازی کی پشت پہ بھی بیٹھ جائے تو اسے بھی 72 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا پڑتا اللہ اللہ جیو۔ اور میں فروغ یہ سمجھتا ہوں چونکہ تمہیں پیار ہے مولا حسین سے، اس کے نام کا جشن کراتے ہو اور بڑے عظیم عقیدے کے ساتھ کراتے ہو، اس وجہ سے پہلی مجلس میں ہی وہ نکات بیان ہو رہے ہیں، میں خود حیران ہو رہا ہوں کہ کہاں سے آ رہے ہیں اور کیا پڑھا جا رہا ہے۔ اچھا پھر سنو، قیام رسول کا، رکوع علی کا، قعود حسن کا، سجدہ حسین کا، پانچویں حقیقت بھی تو تھی، اس کا بھی کچھ ہے کہ نہیں؟ سار اٹھانا سار اٹھانا، زمین پہ بیٹھے بیٹھے معراج پہ چلیں بغیر کسی سواری کے، ان کی ولا کو براق بنا کے۔ وعدہ ہے میرا انشاءاللہ جو حقیقت کے موتی چننے آیا اس کی فرش پہ ہی معراج ہو جائے گی۔ قیام رسول کا، رکوع نجف والے کا، قعود حسن کا، سجدہ حسین کا، نیت بطول کی۔ اللہ جو میں تم سے راضی، بیوی تم سے راضی ہو، اور جس کی مجلس پڑھ رہا ہوں وہ کربلا والا تم سے راضی ہو۔ اچھا اب دیکھو نا، اللہ نے بطول کے نام وہ رکن لگایا۔ آج میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، پہلی مجلس تھی، ورنہ کل سے مجھے یہ موبائل ہاتھ میں نظر آیا نا تو پھر کام خراب ہو جائے گا۔ جب یہ کیمرہ لگا ہوا ہے، لائیو مجلس جا رہی ہے تو پھر پیٹ نہیں بھرا تمہارا۔ بطول کو نیت کا نمائندہ بنایا، ذرا جاگنا چکری والو۔ اور نیت اتنی بڑی پردہ دار ہوتی ہے کہ نیت کرنے والے کو بھی نظر نہیں آتی۔ اللہ اللہ جو گھبرا تو نہیں گئے نا میرے دوست؟ ماشاءاللہ۔ اب دیکھو نا، اب کتنے اچھے لگ رہے ہو۔ کل سے کوشش کرنا کہ ٹائم سے 5 منٹ پہلے آ جاؤ، ورنہ میرا تو موضوع چاہے 5 بندے بھی ہوں تو وہی ہونا ہے، اور اگر بارگاہ بھری ہوئی ہو تو بھی وہی ہونا ہے۔ اب نیت کس کی ہے یار؟ بے مزہ تو نہ کرو نا۔ کس کی ہے نیت؟ سارے بولو۔ بطول کی۔ اب یوں دیکھیں، میں مصلی پہ کھڑا ہوں، میں نے نیت کی، تکبیرۃ الاحرام کے لیے ہاتھ اٹھائے، نیت کر کے میں نے کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ نیت بطول تھی۔ اللہ اکبر کلمہ حسین کا تھا۔ اللہ نے نماز کی یہ ترتیب رکھ کے بتا دیا، نیت کے بعد وہ ظاہر ہوا جو اس شادی کا نتیجہ تھا۔ اللہ جو اللہ 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 سمجھ میں آ گئی نا بات؟ ہاں، نیت کے فوراً بعد اللہ اکبر۔ اچھا، اور پھر یہ فروغ نبیل ساکی شاہ اتنا پسند ہے اللہ کو یہ اللہ اکبر، 6 دفعہ پہلے اذان میں کہلوایا، 4 دفعہ پہلے، 2 دفعہ آخر میں، ٹھیک ہے نا؟ اقامت میں کہلوایا، غلط کہہ رہا ہوں؟ نیت کے بعد کہلوایا، پھر تم نے قرات کی، قرات کے بعد پھر کہا اللہ اکبر، پھر یعنی جب قیام چھوڑا اللہ اکبر، رکوع کر کے کھڑے ہونے لگے، سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد پھر کہا اللہ اکبر، سجدہ ختم کیا، پھر کہا اللہ اکبر، استغفار کی تسبیح پڑھی، پھر کہا اللہ اکبر، دوسرا سجدہ کیا، پھر اللہ۔ ہاں، نیت کیسے کرتے ہو؟ مثال کے طور پر صبح کی نماز پڑھ رہے ہو،
دو دو ہاں اونچا بولو، رکعت نماز فجر، یہی ہے نا، بس اتنا ہی کہلوانا تھا، 2 رکعت۔ کبھی کسی عالم سے نہیں پوچھنے کی توفیق ہوئی یا خود نہیں سوچا؟ رکعت رکوع سے ہے، رکعت اور رکوع کا مادہ ایک ہے، 2 قیام نماز فجر کیوں نہیں کہا؟ اللہ اکبر، سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ 2 رکعت نماز، یعنی نماز کا تعلق اللہ نے رکوع سے رکھا، اور رکوع ہے نجف والے کا۔ اللہ اکبر، جو بچوں سمجھ آ رہی ہے نا میری باتیں؟ جیو ہیں، تاکہ ہم جیسے بے علم سمجھیں کہ نماز علی کی وجہ سے ہے، جس کی وجہ سے ہے، اگر وہی نماز میں نہ ہو۔ اللہ ہے۔ اب فاروق نے تمہیں آج بلایا کس کو سننے کے لیے؟ مجھے نا، اور پوری مجلس میں میں ہی نہیں، تو پھر پوچھو گے نا چودھری فاروق سے کہ جس کے نام پہ ہم آئے ہیں وہ کہاں ہے؟ تو تو اپنے شیعہ مولوی سے کیوں نہیں پوچھتا جس کے نام پہ ہم آئے ہیں وہ نماز میں کہاں ہے؟ اللہ، جو اللہ اکبر جی۔ اچھا، اور پھر سوچنے والی بات یہ ہے، دیکھیں ہر رکعت میں قیام مجاہد ایک ہے، اور ذوالفقار بیٹے رکوع بھی ایک ہے، سجدے 2 ہیں۔ اللہ نہیں، اس کی اگر تھک گئے ہو تو یہ کل یا پرسوں پھر بتا دوں گا، ادھار کر سکتا ہوں، اور اگر تازہ دم ہو تو ابھی بتاؤں، سارے زیادہ دم ہو، ہاں، چونکہ ادھار چل جائے گا، تھکن نہیں چلے گی، سر اٹھانا۔ اس کی ایک جو ہے بیٹے ظاہری علت ہے، وہ بھی بتاتا ہوں، ایک باطنی علت ہے، وہ بھی بتاتا ہوں، اور بس پھر میں اپنا بیان انشاءاللہ سمیٹ لیتا ہوں۔ ظاہری علت یہ ہے، جب اللہ نے تیرے میرے ابا آدم کو خلق کیا اور فرشتوں سے کہا اللہ تمہاری مشکل آسان کر، سجدہ کرو، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے کے سارے فرشتے بعد جماعت گر پڑے سجدے میں، اللہ شاباش، ماشاءاللہ سے سارے پڑھے لکھے ہو۔ ایک ملعون اکڑ کے کھڑا رہا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب سجدہ ایک ہی ہونا تھا، جب فرشتوں نے سجدہ کر کے سر اٹھایا نا، دیکھا ایک اکڑا ہوا کھڑا ہے، انہوں نے فوراً دوسرا سجدہ شکر کا کیا، مالک تیرا احسان، تو نے ہمیں توفیق دی سے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں، تو چونکہ شکر کا سجدہ فرشتوں نے کیا تو دوسرا سجدہ واجب ہو گیا۔ اب ایک باطنی وجہ بھی ہے، اب سوچ میں بھی ہوں کہ بتاؤں کہ چھپاؤں، جو چپ ہو شاید تمہارا ووٹ یہ ہے کہ چھپا لوں، نہیں؟ اچھا چلو، خدا کے حجتوں کے علم کے بارے میں تو بڑے بڑے گستاخ بحثیں کرتے ہیں، اللہ کے علم میں تو کسی کو کوئی شک نہیں، بولو یار، نہیں ہے نا؟ اللہ کو تو پتہ ہے نا صبح ازل سے لے کر شام ابد تک کیا ہونا ہے، وہ جانتا تھا ایک وقت آئے گا جو میری محبت کا مرکز ہے، میری محبت میں ڈوب کے میری عبادت کر رہا ہوگا، اور میری بات پہ بھروسہ نہ ہو، مرضی کے عالم سے پوچھ لینا،
قیام کیا ہے؟ یہ قیام بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی کے مہمان بنتے ہیں نا، وہ مہمان خانے کا، گیسٹ روم کا دروازہ کھولتا ہے، دروازہ کھلا تم اندر داخل ہوئے، یہ قیام گویا حریم کبریائی میں داخلہ ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ہاں، تم حرم الہی میں چکری والوں، پنڈی والوں داخل ہو گئے۔ پھر جب تم نے تجلی ربوبیت کو محسوس کیا، اس کے احترام میں رکوع کر لیا، گھٹنوں پر جھک گئے۔ جب تم نے یہ محسوس کیا کہ میرا چہرہ نیچے تھا پھر بھی نورانی ہو گیا، تم شکر کے لیے سجدے میں گر پڑے، اور جوں اب یہ قرب بڑھتا گیا۔ قیام حریم الہی میں داخلہ تھا، رکوع قرب کی منزل تھی، سجدے میں تم بلا فاصل ہو گئے اپنے معبود سے، یعنی اللہ سے قریب ہونے کی آخری منزل کا نام ہے سجدہ۔ بس میں سمیٹنے لگا ہوں، دعا مانگنے لگا ہوں، لیکن خدا کے لیے سارے حلال موالی جاگ کے، ایک نوری امانت سمجھ کے میرے یہ جملے لوح دل پہ نقش کر لینا، ان کانوں سے نہیں، دل کے کانوں سے سن کر۔ اب چونکہ سجدہ آخری منزل ہے قرب کی، اللہ اپنے حبیب سے بھی جو پہلی وحی آئی تھی سورہ علق کی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس کی آخری آیت کے 2 لفظ ہیں، لیکن یہاں دونوں اکٹھے نہیں پڑھے جا سکتے۔ میں نے دونوں اکٹھے پڑھ دیے تو تم پہ بھی سجدہ واجب، مجھ پہ بھی واجب، اس لیے ایک لفظ پڑھوں گا، اس کا ترجمہ کروں گا، پھر دوسرا لفظ پڑھ کے ترجمہ کروں گا۔ اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے فَاسْجُدْ، اے میرے محبوب سجدہ کر۔ ہوگا کیا؟ فَاقْتَرِبْ، میرے بلا فاصل قریب ہو جا، یعنی سجدہ محمد کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اب دل میں یا حسین ادرکنی کہو گے تو بات سمجھ آئے گی، ورنہ سر سے گزر جائے گی۔ دوستو، اب سجدہ ویسے تو ہر ایک کو کرتا ہے، لیکن محمد مصطفیٰ کو تو قرآن نے سند دی ہے کہ سجدے کی حالت میں یہ بے بدن سے اتنا قریب ہوتا ہے کہ فاصلہ ہی نہیں رہتا۔ اب اللہ کے علم میں تھا یہ میرے قرب کی آخری منزل پہ ہوگا، حسین آ کے بیٹھ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ہاں، تو جو شریعت، اب دیکھو یہ بھی فرق، خدا کی قسم یہ رسول کا کلمہ پڑھنے والوں پر احسان ہے، ورنہ جو موسیٰ کی شریعت ہے اس میں سجدہ کوئی نہیں۔ جو نماز حضرت موسیٰ کی شریعت میں ہے اس میں قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ کوئی نہیں۔ جو عیسیٰ کی شریعت میں نماز ہے اس میں قیام ہے، سجدہ ہے، رکوع کوئی نہیں۔ کچھ نمازیں ایسی ہیں جن میں قیام ہی نہیں ہے، یہ تم پر انعام ہے، قیام بھی تم کرتے ہو، رکوع بھی، قنوت بھی، سجدہ بھی، تو جو ہر صورت میں اللہ تمہیں۔ اب چونکہ حسین نے بیٹھنا تھا کہاں؟ جہاں اللہ سے بلا فاصل ہے محمد۔ ہاں، اپنے سے افضل کی پشت پہ مفضول سوار ہے، رسول حسین کا بھی مولا ہے، اس کی پشت پہ بیٹھا ہے حسین، اور ہے اللہ سے بلا فاصل۔ اب بچوں یہ تم بھی سوچو تو سمجھ میں آتی ہے، 72 دفعہ جو سبحان اللہ کہتا رہا ہے رسول، دماغ میں سوچتا نہیں رہا ہوگا حسین اترے گا تو سر اٹھاؤں گا، حسین اترے گا تو سر اٹھاؤں گا۔ یہ رسول سے عمل کرا کہ اللہ نے ہم جیسے بے علموں کو درس دیا، مجھ سے بلا فاصل ہونا ہے، دل و دماغ میں حسین کو رکھ لو، میرے قریب ہو جاؤ گے۔ اسی لیے تو لولو اور مرجان کے خروج کی بات کرنے کے بعد بھی وہ بے نیاز کہہ رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تمہیں لولو ملا، مرجان ملا، تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
جن کا ملنا نعمت ہے، جن کی ولا نعمت ہے، اللہ جانے ان کی ولایت کیا ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ میری دعا، کل کوشش کرنا کہ 5:30 سے بھی کچھ پہلے جمع ہو جاؤ تاکہ عزیز وائب کو بھی سن لو، اور پھر 6:15 بجے انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں حاضری دوں گا۔ میں چونکہ آج اتنی بڑی خوشی ہے، اور خوشی فرشی نہیں عرشی ہے، یعنی اس ایک خوشی میں صرف عری اور بطول کا اجتماع نہیں، لولو اور مرجان کا بھی ہے، ہاں، اور حسین اکیلا امام نہیں، 9 امامتیں اور بھی جھولی میں ڈال کے آیا ہے۔ تو یعنی گویا 14 کے اجتماع کا نام ہے آج کا جشن۔ تو آج وہ بے دل کتنا خوش ہوگا اپنے دل میں۔ تو پھر ایسے موقعوں پہ ہم اپنی زبان سے کیا مانگیں؟ اس سے یہی نہ کہا جائے کہ مالک تو اس عظیم خوشی پر جتنا خوش ہے اور جو کچھ اپنی رحمت کے خزانوں سے دے سکتا ہے ہماری جھولی میں ڈال دے۔ میں رسماً دعا مانگ رہا ہوں تمہارے لیے کہ اگر تم میں کوئی بھی اولاد ہے تو اسے اولاد نرینہ عطا ہو، اگر کوئی مقروض اور تنگ دست ہے تو اس کی تنگ دستی دور ہو، کوئی بیمار ہے تو اسے شفائے کاملہ عطا ہو، کوئی مومن قید ہے تو رہائی نصیب ہو۔ جمیع مومنین و مومنات کے جو حاجات خدا عدل و شریعت کے نزدیک جائز ہیں مغایۃ المرام تک پہنچیں۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہمارے وارث کے جلد ظہور ہو۔ اللہم کن لولیک الحجۃ من الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین۔